میرے دوستوں عزیزوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں گزارے کے لیے اگر کوئی مدد مل سکتی ہے تو ان سے مل سکتی ہے۔ یہ بات جب پیدا ہوتی ہے جب اللہ کا تأثر دل سے ختم ہو چکے اور اس کے عوامر، اس کے احکام کے ذریعے اس کے خزانوں سے فائدے اٹھانے کے راستے بند ہو چکے، پھر خیال مسلمان کو یہ آتا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمارے مسائل ہو جائیں، وہ ان کے ذرائع جیسے بھی ہوں گے، حرام ہوں ناپاک ہوں جیسے بھی ہوں، مسلمان انہیں اختیار کر لے گا، صرف اس مجبوری میں کہ میرے دنیا میں گزارے کا کیا ہوگا۔ ریکنسٹرکشن آف امہ dailymarkers.com۔ یا سودی قرضے جو ایک ایسا ناسور کہا جائے یا گھن کہا جائے کہ یہ مسلمان کے دین کو گھلا کر رکھ دیتے ہیں اور مسلمان کے دین کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے فرعونیوں سے ایک شادی کرنے کے لیے مال مستعار لے لیا قرض کے طور پر۔ اچانک شادی آ گئی ہے، مال کی ضرورت ہے، آپ ہمیں قرض دے دیں، ہم شادی کر کے آپ کے پیسے واپس کر دیں گے۔ جی ہاں، ادھر یہ مال لے لیا اور اس مال کی واپسی سے پہلے فرعون غرق ہو گیا۔ اکثریت بنی اسرائیل کی جو گمراہ ہوئی ہے اور بچڑے کی عبادت پر مجتمع ہوئی ہے، اس کی وجہ صرف وہ مال مستعار تھا جو ایک شادی میں استعمال کرنے کے لیے لیا گیا تھا، اور وہ فرعون کے غرق ہونے سے پہلے واپس نہیں کیا گیا۔ جب وہ مال اس بار رہ گیا بنی اسرائیل کے پاس تو سامری نے کہا کہ لاؤ یہ مال جمع کرو، میں تمہارے لیے ایک معبود بنا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر! صرف ایک شادی کے لیے لیا ہوا مال، صرف ایک شادی کے لیے لیا ہوا مال اگر اس زمانے میں بنی اسرائیل کی اکثریت کو بچڑے کی عبادت پر جمع کر سکتا ہے تو آپ ذرا غور کریں کہ کتنی طرف سے مسلمانوں کو مال کی پیشکش ہے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کہ آپ سے محبت ہے، اس لیے نہیں کہ وہ آپ کے کام آنا چاہتے ہیں۔ صحابہ خوب جانتے تھے کہ اگر ان کی طرف سے یہ آفر ہے اور یہ پیشکش ہے تو یہ مجھے میرے دین سے ہٹانے کے لیے ہے۔ اللہ تعالی نے دعوت کی اس محنت پر جو وعدہ نصرت کا کیا ہے، اسی نصرت کی تفسیر یہ ہے کہ یثبت اقدامکم، کہ ہم تمہاری ایسی مدد کریں گے کہ تمہارے قدم دین سے ہٹیں گے نہیں۔ اصل بات یہ تھی۔ عبداللہ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اڑ گئے کہ نہیں میں دین نہیں چھوڑوں گا اپنا۔ بادشاہ نے کہا آدھا ملک آپ لے لیجئے۔ عجیب بات ہے، اس زمانے کا مسلمان یہ کہتا ہے کہ ہمیں عہدے ملے تو ہم کچھ کریں۔ وہاں صاحب فرماتے تھے کہ ملک و مال سے نہ اسلام کبھی قائم ہوا ہے نہ آئندہ قیامت تک کبھی اسلام ملک و مال سے قائم ہوگا۔ یہ خیال غلط خیال ہے کہ ہمیں اقتدار ملے تو پھر ہم علیہ صاحب سے کہا گیا کہ حضرت مسلمانوں کو اقتدار کیوں نہیں ملتا؟ حضرت عجیب بات فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ جتنے کام مسلمانوں کے وہ ہیں جن پر انہیں اختیار ہے، جو کم سے کم ان کے بدن سے متعلق ہیں، نماز ان کے بدن سے متعلق ہے، روزہ ان کے بدن سے متعلق ہے، زکوٰۃ ان کے مال سے متعلق ہے جس پہ کلی اختیار حاصل ہے، روزہ ان کے بدن سے متعلق ہے، حج ان کے بدن سے متعلق ہے۔ اگر مسلمان ان فرائض کو، ان ذمہ داریوں کو پورا نہیں کرتا جس پر مسلمان کو اختیار حاصل ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں وہ اقتدار کیسے دے دیں جن پر ان کے اختیار نہیں ہے؟ اور اس بات کو سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اگر باپ
بیٹے کو ایک چھوٹی سی دکان دے کر یہ دیکھنا چاہے کہ اسے تجارت میں اور کام میں کتنی دلچسپی ہے، اور یہ بچہ دکان پر نہ بیٹھے اور اس دکان کو ضائع کر دے، تو آپ ہی بتائیے کیا یہ باپ ایسے بیٹے کو اپنا کارخانہ دے دے گا چلانے کے لیے؟ آسان بات ہے سمجھنے کے لیے. کتنا بھی گیا گزرا عقل سے ہو لیکن یہ غلطی نہیں کرے گا. جو ایک دکان نہیں چلا سکا چھوٹی سی، اس کے مال کو اس نے ضائع کر دیا، دکان کا کرایہ بڑھ گیا، مقروض ہو گیا، دکان نے مقروض کر دیا. یہ اس بیٹے کو کارخانہ دینا پسند نہیں کرتا، تو پھر کسی ملک کا نظام، کسی صوبے کا نظام، کسی علاقے کا نظام تم سنبھال لو. تم کم سے کم پہلے وہ تو سنبھال کے دکھلا دو جس پہ تمہیں اختیار ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا ہے کہ سب سے پہلے مسلمان لالچ میں آ کر دین کو چھوڑتا ہے، اس لیے کہ جب اللہ کے خزانوں سے لینے کا یقین اور اللہ کے خزانوں سے بغیر فائدہ اٹھانے کا معمول نہیں رہے گا تو انہیں اپنا دین بیچنا پڑے گا اپنی دنیا کے لیے. دین بیچنا پڑے گا دنیا کے لیے. وہ ہم سے دنیا کا سودا اس لیے کریں گے تاکہ انہیں ان کے دین سے ہٹایا جائے. حذیفہ رضی اللہ عنہ نے صاف فرما دیا کہ میں اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. اس زمانے میں نصرانیت کا تصور صرف قلبی ارتداد کے اعتبار سے نہیں تھا. میری بات توجہ چاہے گی بہت. اس زمانے میں نصرانیت کا تصور صرف قلبی ارتداد کے اعتبار سے نہیں تھا، بلکہ معاشرہ، معاملات، اخلاق، عبادات، ہر اعتبار سے اپنے اسلام اور اپنے دین کو ان تمام اعتبار سے نصرانیت اور یہودیت سے اور کفر سے بچایا جاتا تھا کہ تمہارا کوئی ایک فعل بھی، یعنی آپ اندازہ کریں کہ روزہ جو ایک جسمانی عبادت ہے اور جسم کی طہارت کی عبادت ہے. میری بات بہت توجہ چاہے گی. جسم کی طہارت کی عبادت ہے. روزہ جسم کی زکات ہے، جیسا مال کی زکات ہے. اپنے بدن کو پاک کرو گناہوں سے روزے کے ذریعے. اس روزے میں بھی فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم روزے میں بھی یہود کی مخالفت کریں. وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، تم 2 روزے رکھو. اللہ اکبر. اب سوچئے کہ جب روزے جیسی عبادت میں ان کی مخالفت کا حکم ہے تو جو چیزیں اسلام میں ہی نہیں ہیں اس میں ان کے مطابقت، ان کی مشابہت کا کیا سوال ہے؟ تم اپنی شادیوں میں، اپنے لباسوں میں، اپنی ضروریات زندگی میں ان کے طریقے اختیار کریں. اور یہ کہ اسلام تو نماز، فرائض، زکوٰۃ، حج اور روزے کا نام ہے. میں نے عرض کیا کہ یہودیت اور نصرانیت باعتبار پورے دین کے، باعتبار عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرے کے، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ یہ ایسے ہیں کہ جیسے سفید بیل کے پہلو میں چند بال سیاہ ہوں یا سیاہ بیل کے پہلو میں چند بال سفید ہوں، جس طرح یہ الگ، ممتاز اور چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں. آپ نے قیامت تک آنے والی امت کو ایسا بیان کیا تھا. یہ امت کے لیے صحابہ کا تعارف نہیں ہو رہا تھا، بلکہ آپ نے اپنی امت، قیامت تک آنے والی اپنی امت کے لیے یہ امتیازی شان بیان کی تھی کہ میری امت ایسی ہوگی. جو کہہ رہا ہوں میری بات توجہ چاہتی ہے. یہ نہیں تھا
کہ یہودیت نصرانیت کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان عقیدے کے اعتبار سے نعوذ باللہ نصرانی ہو جائے؟ نہیں. مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ آخری حج تھا حضرت کا، آخری حج حضرت کا تھا، جس کے بعد وفات ہوئی. تو حضرت مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ملتزم کی طرف جھپٹ کر آگے بڑھے بیت اللہ پہ. ہمارے ایک حضرت کے مشیر خاص ہمارے علیہ صاحب علیہ کے زمانے کے کام کرنے والوں میں مفتی العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولانا صاحب لپک کر ملتزم کی طرف گئے ہیں، تو میرا دل چاہا کہ میں پیچھے رہ کر سنوں کہ اس وقت مولانا صاحب آخری طواف الوداع کر کے نکل رہے ہیں حرم سے، اس وقت کیا دعا مانگتے ہیں. آگے بڑھے مفتی صاحب اور مولانا صاحب رضا علیہ کی دعا پر انہوں نے کان لگایا کہ کیا کہتے ہیں، کیا اس وقت کیا مانگتے ہیں. تو مولانا صاحب نے یہ فرمایا دعا میں، اے اللہ، یہ تو سب یہ دعا کرتے ہیں کہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ کو نکال دے. اے اللہ، میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ تیری نبی کا ایک امتی دنیا میں جس کونے پر بھی رہتا ہے، اے اللہ تو اس کے دل سے یہودیت نصرانیت کو نکال دے اور اس کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دے. اے اللہ، یہ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ جزیرہ عرب سے یہود و نصارہ نکل جائیں، اور میں تجھ سے یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کے دل سے یہودیت نصرانیت کو نکال دے. یہ دعا حضرت نے مانگی ملتزم پر. جب دعا کر کے ہٹے حضرت، استاد نے پوچھا کہ آپ نے یہ دعا کیا دعا کیا؟ حضرت نے فرمایا حضرت نے فرمایا کہ مفتی صاحب، یہ عرب یوں خوش ہیں کہ یہود و نصارہ یہاں داخل نہیں ہو سکتے، اور وہ یوں خوش ہیں کہ اگر ہم یہاں داخل نہ ہو سکیں تو کیا بات ہے، ہمیں کوئی یہاں داخل ہونے کا شوق نہیں ہے. ہم نے ان کے معاشرے میں، ان کے شادیوں میں، ان کے لباسوں میں، ان کے طریقوں میں، ان کے کھانے کمانے میں، ان کے عیش و آرام میں ہم نے یہودیت نصرانیت کو داخل کر دیا ہے. ہمیں اس کی پرواہ نہیں کہ ہم یہاں داخل ہوتے ہیں نہیں ہوتے. یہ حضرت جواب دیا. ہم ان کو اندر سے بدل چکے ہیں، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ہم یہاں داخل ہوں یا نہ ہوں. ہمارا جو یہاں داخل ہونے کا مقصد تھا وہ پورا ہو گیا کہ ہم نے ان کی شادیوں میں، ان کی تجارتوں میں، ان کے لباسوں میں، ان کی شکلوں میں، ان کے تمام تعلیم اور تعلم میں، ان کی زندگی کے تمام شعبوں میں ہم نے اپنے طریقے ایسے رائج کر دیے ہیں جو ان کے اندر ایسے پیوست ہو گئے ہیں کہ یہ ان طریقوں کے بغیر اب زندگی گزارنے کا بھی تصور نہیں کر سکتے. ہم نے ان کو ایسا کر دیا ہے. یہ مجھے عرض کرنا تھا. تو میں نے میرے دوستوں عزیزوں، بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں یہودیت کہ نصرانی ہو جاؤ. تو میں کہ نہیں، میں نے سنس قبول نہیں کروں گا. بادشاہ نے کہا کہ تمہیں قتل کروں گا. کہ کرو، ہم تو جان لی پھرتے اسی کام کے لیے، یہ کام آ جائے اللہ کے دین کے. یہ تو تم نے ہماری اپنی خواہش کی اور ہماری چاہت کی بات کر دی کہ جان لینا چاہتے ہو لے لو. بادشاہ اس امید پر تھا کہ یہ قتل کے ڈر سے اسلام چھوڑ دیں گے. بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں قتل کرو. ان کے سامنے قیدیوں کو گرم پانی میں جلایا گیا. 2 مسلمان قیدی ان کے سامنے جلائے گئے، یہ دیکھ رہے تھے. بادشاہ نے کہا ان کو بھی ڈالو دیگ میں. یہ رونے لگے. بادشاہ یہ سمجھا کہ شاید گھبرا گئے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ کیوں، اب کیا چاہتے ہو؟ کہ میں رونے کا مقصد کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مجھے جلایا جائے گا، میں رونے کی وجہ یہ ہے کہ میں اللہ کے سامنے ایک جان پیش کرتے ہوئے ڈر رہا ہوں.
کاش میرے پاس میری بدن کے بالوں کے بقدر جانیں ہوتی، میں ایک ایک جان اللہ کے لیے اس دیگ میں ڈالتا۔ آپ اندازہ کریں، ہم اپنی تجارت کے لیے، اپنی ملازمت کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کے لیے غیروں کے سامنے کتنا رسوا ہوتے ہیں، کتنے خوشامد کرتے ہیں۔ وہاں اللہ کے سامنے جان دینے کے لیے رو رہا ہے کہ اے اللہ، ایک جان تیرے سامنے پیش کرتے ہوئے شرم آتی ہے، کاش میرے پاس میرے بدن کے بالوں کے بقدر جانیں ہوتی، میں ایک ایک جان تیرے لیے ایک ایک جان اس دیگ میں ڈال۔ میرے دوستوں عزیزوں، ایک تو یہ قصے بیان کرنے کے لیے رہ جائیں، وہ بھی کبھی کوئی بیان کر دے یا کبھی کتاب میں پڑھ لیں۔ ایک یہ ہے کہ اس کی کہیں کوئی حقیقت نظر آئے۔ یاد رکھو، کسی بھی عمل کے، کسی بھی مدد کی حقیقت کا تعلق محض ایمان سے ہے، وہ محض ایمان سے ہے، وہ محض ایمان سے ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایمان میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ مومن نہ اللہ کے غیر سے ڈرے گا، نہ اللہ کے غیر سے امید کرے گا۔ یہ دو چیزیں مومن کی اللہ کے غیر سے پوری طرح کٹ جاتی ہیں، امید اور خوف، کیونکہ یہی دو چیزیں ایک کے درمیان انسان چلتا ہے، امید اور خوف۔ امید اور خوف، یہ دونوں کا اللہ کے غیر سے کٹ کر صرف اللہ کی ذات کے ساتھ امید اور خوف کا تعلق ہو جائے تو فرمایا کہ ایمان کی حقیقت انہی دو کے درمیان میں ہے، اور ایسی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ اعلان ہو جائے کہ تمام لوگ جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرد کے وہ جنت میں جائے گا، تو فرماتے تھے کہ مجھے اللہ کی ذات سے اپنے بارے میں امید ہے کہ وہ عمر ہوگا۔ اگر اعلان ہو جائے کہ تمام لوگ جنت میں جائیں گے، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، تو حضرت فرماتے تھے کہ مجھے اس بات کا اندیشہ اور خوف ہے اپنے بارے میں کہ وہ عمر ہوگا جو جہنم میں جائے گا۔ امید اور خوف، ان دونوں کے باعتبار حقیقت کے وجود میں آنے کا، میرے دوستو عزیزوں، اس کے لیے یہ دعوت ہے، اس کے لیے دعوت ہے کہ سب سے پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ، جس سے ہر امید ہر خوف کا تعلق ہے، سب سے پہلے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ، اس کو اس دعوت میں لایا جائے، اس لیے کہ اسی کلمے کی طرف ساری انسانیت کو دعوت ہے، اس کلمے کی طرف ساری انسانیت کو دعوت ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اس کلمہ لا الہ الا اللہ کا سب سے زیادہ حقدار خود مومن ہے۔ فرمایا قرآن میں الزمہم کلمۃ التقوی وکانوا حق بہا واہلہا، کہ ایمان والے کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ حقدار، زیادہ اہل